میں آج آپ کو ایک کفن چور کی کہانی سناتا ہوں جس نے 5 مختلف قبریں کھودی اور ہر قبر کا معاملہ الگ الگ تھا۔ پہلی قبر والا شرابی اور زانی تھا، دوسری قبر والا نماز اور روزے میں سستی کیا کرتا تھا، تیسری قبر والا جھوٹی قسمیں حرام کمائی کمایا کرتا تھا، چوتھی قبر والا غیبت چغلی لوگوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا، اور 5ویں قبر والا جو قبر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ذکار کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ کفن چور چوری کرنے کے ارادے سے قبرستان میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور وہ تازہ قبروں کی طرف چلا جو 1-2 دن پہلے کی تھی، اور قبروں پر پہنچ کر اس نے قبروں کو دیکھنا شروع کیا اور ان کی گنتی کرنا شروع کر دی، اور وہ سوچنے لگا کہ آج میں کفن زیادہ چوری کروں گا اور مجھے قیمت زیادہ ملے گی۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اور اس نے قبر کی ایک جانب سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مٹی کو ایک جانب کرتا چلا گیا اور قبر کو کھودتا گیا۔ قبر کو کھودتے ہوئے اسے یہ بھی ڈر تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا تھا اور قبر کو کھودتا تھا، اور وہ قبر کی دوسری جانب چل پڑا۔ دوسری جانب سے اس نے مٹی کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ کفن نزدیک ہی ہے تو اس نے ہاتھوں سے مٹی کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا اور سوچنے لگا، یار کفن تو نیا ہی ہے، میں اسے فروخت کروں گا، مجھے قیمت زیادہ ملے گی، پیسے زیادہ ملیں گے۔ اور مٹی کو سائڈ پہ بھی کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور کفن سے مٹی کو بھی ہٹا رہا تھا، اور مٹی کو سائڈ پہ کرتے ہوئے وہ منہ کی جانب چل پڑا۔ جب اس نے چہرے کی جانب سے اچھی طرح مٹی کو صاف کیا اور کفن کو اتارنے لگا، دیکھتا ہے کہ مردے کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، اور وہ ڈر گیا اور ڈر کر بھاگنا شروع ہو گیا۔ اسے منادی آواز سے پکارا گیا، بھاگنے والے کیا اس کا عذاب نہیں سنے گا؟ فرمایا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ خود بتا دیں۔ بتایا گیا یہ شخص شرابی تھا، زانی تھا۔ وہ سن کر توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، دوبارہ واپس آیا، اس کا چہرہ ڈھانپ کر اس قبر کو درست کرنا شروع کر دیا، اسی طرح بنا دیا جس طرح وہ قبر پہلے تھی، اور سوچنے لگا، یار اتنی قبریں ہیں، دوسری قبر ڈھونڈ لیتا ہوں جس سے مجھے تازہ کفن مل سکے، میں اسے بیچ کر پیسے حاصل کر سکوں۔ وہ دوسری قبر کی طرف چلا، اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا تھا۔ اس نے قبر سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا، اور اسے جب اچھی طرح یقین ہو گیا کہ اب میں کفن کے نزدیک پہنچ چکا ہوں، اس نے ہاتھوں سے مٹی کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا، اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ پہلا کفن میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے عذاب کی وجہ سے، کہیں یہ بھی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اگر یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میں پیسے کیسے حاصل کر سکوں گا؟ یہ سوچتا ہوا وہ کفن سے مٹی کو اچھی طرح صاف کر لیتا ہے اور وہ اتارنے لگتا ہے۔ پھر وہی سوچتا ہے جو پہلے سوچ رہا تھا۔ پھر حوصلہ رکھ کر اس نے کفن کو اتارنا شروع کر دیا، اور دیکھتا ہے مردہ آگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ پھر اسے پہلے کی طرح منادی آواز دی گئی، بھاگنے والے کیا اس کا عذاب نہیں سنے گا؟ فرمایا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ خود بتا دیں۔ بتایا گیا یہ بد نصیب نماز اور روزے میں سستی کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ اب آگ ختم ہو گئی ہے، تو وہ اس قبر کی طرف چل پڑتا ہے اور اس قبر پر اپنے ہاتھوں کے ذریعے مٹی کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور سوچنے لگا، یار
2 قبریں میں نے کھودی ہیں اس سے عذاب ہو رہا ہے۔ یار میں اس طرح تو گھر نہیں جا سکتا، میں کوئی نہ کوئی چیز تو حاصل کروں گا جسے میں بیچ کر روپے پیسے حاصل کر سکوں، یہ بھی سوچتا تھا اور قبر بھی درست کر رہا تھا۔ اس نے قبر کو اچھی طرح بنانا شروع کر دیا اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھی دیکھتا تھا اور قبر کو بھی درست کرتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی قبر کو درست کیا اور سوچتا ہے کہ یار میں کوئی تیسری قبر ڈھونڈتا ہوں جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو، میں کفن کو لے جاؤں اور بیچوں، مجھے روپے پیسے حاصل ہوں۔ وہ تیسری قبر کی طرف جاتا ہے اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا تھا۔ اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، قبر سے مٹی کو سائڈ پہ کر رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا یار پہلے 2 کفن میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، کہیں یہ بھی پہلے 2 کی طرح میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ بھی سوچ رہا تھا اور مٹی کو بھی سائڈ پہ کر رہا تھا۔ جب مٹی کو اچھی طرح سائڈ پہ کر دیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب مردہ نزدیک ہی ہے، تو اس نے ہاتھوں کے ذریعے مٹی کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا اور وہ دیکھتا ہے کہ مردہ توق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ مردے سے مٹی کو بھی اتار رہا تھا اور وہ ڈر بھی رہا تھا۔ جب اس نے اچھی طرح اس مردے سے مٹی کو اتار دیا اور وہ دیکھتا ہے یہ سارے کا سارا توق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ پھر پیچھے سے منادہ آواز دی گئی، بھاگنے والے کیا اس کا عذاب نہیں سنے گا؟ وہ کہنے لگا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ خود بتا دیں کہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے بتایا گیا یہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام کمائی کماتا تھا، اس کی وجہ سے اس شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ وہ ادھر کھڑا ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس شخص پر بھی اپنا رحم کرم فرما، اس شخص کو بھی اس عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ دوبارہ اس قبر کی طرف آیا اور اس قبر کو دوبارہ درست کرنا شروع کر دیتا ہے جس طرح قبر وہ پہلے تھی، اسے اچھی طرح بنا کر وہ پھر یہ سوچتا ہے یار 3 قبریں میں نے کھودی ہیں، ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اب میں خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتا۔ وہ سوچتا ہے اب میں 4تھی قبر کھودتا ہوں، شاید مجھے کچھ حاصل ہو جائے۔ وہ اس قبر کی طرف چلا اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، وہ ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھی دیکھتا تھا اور اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ ایک طرف سے کھود کر دوسری طرف چلا گیا، ادھر سے بھی اس نے کھودنا شروع کر دی۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ اب میں کفن کے نزدیک پہنچنے والا ہوں، تو اس نے اس ہتھیار کو جس سے مٹی کھود رہا تھا ایک جانب رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے مٹی کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا اور سوچتا ہے کفن تو نیا ہی لگ رہا ہے جیسے ابھی کوئی دفن کر کے گیا ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے اس کے جسم میں آگ کے کیل ٹھکے ہوئے ہیں تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے پھر منادہ آواز آئی، کیا یہ نہیں پوچھے گا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بولا مجھ میں اتنی ہمت نہیں، آپ خود بتا دے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ شخص غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور وہ واپس آیا، قبر کو دوبارہ بنانا شروع کر دیتا ہے جس طرح قبر پہلے تھی۔ قبر بنا رہا ہے اور سوچ رہا ہے یار میں نے 4 قبریں کھودی ہیں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ نا امید ہو کر ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ میں کیسے گھر جاؤں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میں نے اتنی محنت کی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اب سوچتا ہے میں 5ویں قبر کھودتا ہوں، شاید میرے ہاتھ میں کچھ آ جائے۔ وہ 5ویں قبر کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں کفن کے نزدیک پہنچنے والا ہوں تو وہ دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر ایک سوراخ ہے۔ وہ جلدی جلدی اس سوراخ میں
دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، تسبیح بیان کر رہا ہے، تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ، پہلی 4 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور یہ 5ویں قبر والا تیرا ذکر، تیری حمد، تیری تسبیح بیان کر رہا ہے تخت پر بیٹھ کر، ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ پھر مجھے منادہ آواز سے پکارا گیا، اے قبر کھودنے والے، یہ شخص وہ ہے جس نے جوانی کی حالت میں توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی توبہ کو قبول کر لیا۔ میں ادھر ہی بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس قبر کو درست کرنا شروع کر دیتا ہوں جس طرح قبر پہلے تھی۔ میں نے قبر کو اچھی طرح درست کیا جس طرح قبر پہلے تھی، اور اپنے گاؤں کی طرف دوڑ پڑا اور اپنے گاؤں کی مسجد میں آ پہنچا۔ دیکھتا ہوں کہ امام صاحب مسجد کے اندر ہی موجود تھے۔ میں امام صاحب کو ملا اور بولا، امام صاحب میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ امام صاحب بولے، آپ نے زمین سے بڑا بھی گناہ کر دیا ہے؟ میں نے بولا، جی ہاں۔ امام صاحب بولے، آپ نے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے ان تینوں کے برابر گناہ کر دیا ہے؟ میں نے بولا، جی ہاں۔ امام صاحب بولے، آپ اللہ کی رحمت سے بڑا گناہ نہیں کر سکتے، بتائیں تو صحیح کیا گناہ کیا؟ پھر میں نے بتایا، میں نے آج 5 قبریں کھودی ہے، میں کفن چور ہوں اور 4 قبر والوں کو خوفناک دردناک عذاب ہو رہا تھا، اور ایک قبر کے اندر نوجوان شخص اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام صاحب بولے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ کر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔